بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے فضائل و مناقب۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، لوگوں میں سب سے زیادہ کریم کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو پھر سب سے کریم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نبی کے بیٹے اور اللہ تعالیٰ کے خلیل کے پوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، ہم اس کے بارے میں بھی آپ سے نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تم قبائل عرب کے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو۔ جو زمانہ جاہلیت میں افضل تھے، وہ لوگ اسلام میں بھی افضل ہیں، جبکہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کر لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہی سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معزز ابن معزز ابن معزز ابن معزز تو صرف یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ اور حضرت برہ رضی اللہ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں حضرت عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت یوسف علیہ السلام کو کل حسن کا آدھا حصہ عطا ہوا، اور ایک روایت میں ہے کہ انہیں اور ان کی والدہ محترمہ کو کل حسن کا آدھا حصہ عطا ہوا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور آپ کی والدہ محترمہ کو لوگوں کے حسن میں سے 2/3 حسن چہرہ اور سفیدی اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں میں عطا ہوا، اور جب کوئی عورت آپ علیہ السلام کے پاس آتی تو آپ اپنے چہرے کو ڈھانپ لیتے، مبادا وہ عورت کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ حضرت محمد بن جعفر بن محمد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا علم اور اس کی حکمت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ورثاء کو نصیب ہوتی رہی، بس اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف بن یعقوب علیہ السلام کو ارض مقدسہ کی حکومت عطا فرمائی۔ پس آپ نے 72 سال حکومت کی، اور قرآن کریم میں حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے بادشاہت عطا فرمائی اور مجھے باتوں کی تعویل سکھائی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کو 20 درہم میں خریدا گیا، اور آپ علیہ السلام کے اہل کی تعداد جب آپ کو مصر میں ان کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا تو 390 انسان تھی۔ ان کے مرد انبیاء اور ان کی عورتیں صدیقات تھیں، اور اللہ کی قسم وہ سارے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نہ نکلے، یہاں تک کہ ان کی تعداد 6,70,000 نہ ہو گئی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اس وقت آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا وصف بیان کر رہے تھے، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معراج کی رات تیسرے آسمان پر دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایسا شخص دیکھا جس کی صورت 14ویں رات کے چاند کی طرح تھی۔ پس میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یہ آپ کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ حسن و ہیبت عطا کر رکھی تھی جو عالمین میں سے آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد کسی کو عطا کی، یہاں تک کہ کہا جاتا تھا کہ اللہ کی قسم، میں یہ جانتا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو پورے حسن کا آدھا حصہ اور دوسرا حصہ تمام لوگوں کو عطا ہوا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، دوبارہ ملتے ہیں ایک نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔